کاش اگر کوئی میری بیٹی ہوتی میں اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا. سبحان اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 500,000 من بنا للہ مسجدہ، جو اللہ کا گھر بنائے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس کا گھر جنت میں بنتا ہے. صحابہ تڑپ گئے، دل کی آرزویں امیدوں میں تقسیم ہونے لگی، ڈھارس ٹوٹنے لگی. اے اللہ کے نبی، یہ کام تو پھر امیر کریں گے، غریب نہیں کرے گا. کہ پیسہ ہمارے پاس تو حال یہ کہ فاطمہ کے گھر سے حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے. نبوت نے دروازہ بجایا، کیا بات ہے؟ کہ آج تیرے نواسوں کے پیٹ میں 6 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا ہے. پھر تو امیر مسجد بنائیں گے. حالت یہ ہے وَالسَّبِيلُ میں 200 درہم کا جوڑا پہننے والا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ غنی، باپ نہیں ماں، کرتا اتار تیرے باپ کی محنت کی کمائی کا ہے. کپڑے پگڑی ٹوپی اتروائی، ماں نے تہمت کی گانٹھ کو گرا کو ہاتھ ڈالا، یہ بھی اتار. اب اتنی چادر تو رہنے دے گی جس سے سطر چھپا رہے ہیں. یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ تہجد کے وقت آ کے بیٹھ گئے. حضور تہجد کے لیے تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں ایک دیوانہ اپنے گھٹنوں میں منہ دے کے بیٹھا ہوا ہے. نبوت نے جب سر پہ ہاتھ پھیرا، ہائے ہائے وہ ضبط کے بندھن ٹوٹے. حضور کو دیکھ کے پھوٹ کے رونے لگا. کملی والے 20,000 روپے کا جوڑا ایک وقت میں پہنتا تھا، جو ایک مرتبہ پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننا پسند نہ کرتا تھا. میرے جیسی خوشبو مدینے میں کوئی لگاتا نہ تھا. آقا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا جب تک آپ کے دامن میں نہیں آئے تھے یہی حالت تھی. تیرا کلمہ پڑا ہے، حالت یہ کہ اب تک کے کپڑے پورے نہیں. اعزاز دیکھو، میرے نبی نے نبوت والی چادر کندھے سے اتار دی. ماں نے کپڑا اتار لیا، نبی کی چادر تیرے لیے حاضر ہے. آقا پھر وہ گھر تو وہ بنائیں گے، خدا کا ہم تو نہیں بنا سکتے. نبوت کا دریائے کرم جوش میں آیا. آپ نے فرمایا چھوٹا سا تو بنا سکتے ہو، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. اور جو مدینے سے بے مکان، مکے سے بے مکان ہو کے آئے تھے، جنہیں مکان دوسروں نے دیے تھے، وہ کہاں سے بناتے؟ اتنی بھی حیثیت نہیں. آئے پھر دریائے کرم جوش میں آیا. میرے اللہ کی طرف سے پیغام آیا، انہیں کہہ دے، ہائے ہائے، ان کو کہہ دے اولاد کے لیے بہتری کا انتخاب ماں باپ کرتے ہیں. محمد تیرے یاروں کا انتخاب تو عرشوں پر خدا نے کیا ہے. ان سے کہہ دو کہ پریشان نہ ہو، جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے اتنا ہی کوئی گھر بنائے گا، اس کے بدلے میں اس جہاں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے باپ کے پاس، اکبر پاس 5,000 حدیثوں کا حافظ، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے باپ کے پاس بڑی خوشی مست وقت جا رہے ہیں. ابا جی کجی مبارک ہو. کیوں؟ کہ میرا بیٹا تیرا پوتا قرآن کا حافظ بن گیا. بجائے مبارک بات کا جواب دینے کے آنکھوں سے آنسو آئے، ٹپ ٹپ گرنے لگے، رونے لگے. ابا یہ رونے کا موقع نہیں، خوشی کا موقع ہے. کہ بیٹے رونے کا موقع میرے لیے ہے، خوشی کا موقع تیرے لیے ہے. کہ ابا کیوں؟ کہ تیرا بیٹا قرآن کا حافظ بنا، میرا تو نہیں بنا. قیامت کے دن تاج تیرے سر پہ ہوگا، میرے سر پہ تو نہیں ہوگا. بیٹا تھا، ماں باپ کا احساس کرتے تھے اور کہنے لے اسی اپنی کریے، ماں پیو دی کریے. انہی جی میری کمائی ہے، دوائیاں جی پوری ہو جاتی ہے. یا اللہ یہ نہ دن معاملہ کچھ کر دے ورنہ میرے چک لے. یہ اولاد کی امید، ان سے امید رکھتے ہو نکموں سے؟ سوچو اولاد کیوں بگڑی؟ کہیں نہ کہیں سے حرام کی امیز اس گھر میں آئی ہے، کسی نہ کسی سراغ سے حرام گھر میں آیا ہے. حلال کمائی والوں کی اولاد نافرمان نہیں ہوتی. سوچو کہیں نہ کہیں غلط قدم اٹھا ہے، سوچو کہیں نہ کہیں میرے سے کسی کا دل دکھ گیا ہے، سوچو کہیں نہ کہیں میرے سے نافرمانی ہو گئی جس کا اثر میری اولاد پہ پڑا ہے. ان کا بیٹے میرے لیے رونے کا مقام ہے. بیٹا دربار شاہی میں کھڑا تھا، باپ کے ساتھ رونے لگ گیا اور روتا روتا دربار سے چلا گیا. کچھ مہینے کے بعد آیا، مسکرا کے ابو مبارک ہو. کہ بیٹے کس چیز کی؟ کہ
کچھ عرصہ پہلے مبارکباد دینے آیا تھا کہ میرے بیٹے نے قرآن حفظ کیا تھا، آج مبارکباد دینے آیا ہوں کہ تیرا بیٹا بھی قرآن کا حافظ بن گیا ہے۔ قیامت کے دن جہاں تاج میرے سر پہ ہوگا وہیں تاج تیرے سر پہ ہوگا، پہلے فرشتے تیرے سر پہ رکھیں گے، بعد میں میرے سر پہ رکھیں گے۔ بناؤ گے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ۔ حسین کی شہادت کا مقصد یہ ہے، حسین گانا گاتے شہید نہیں ہوا، قرآن پڑھتے شہید ہوا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ حسین کے چچے تائے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، ابا علی، رشتہ دار ماں فاطمہ، نانی خدیجہ، نانا محمد الرسول اللہ، خالہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، خالو عثمان غنی، سب کو دیکھ لو، دنیا سے جا رہے ہیں۔ قومی ترانہ نہیں تھا، خدا کا قرآن زبان پر جاری تھا۔ اللہ نے ان کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حسین کیوں نہ بنتا؟ علماء اکرام نے فرمایا حسین کیوں نہ بنتا جس کا بابا علی المرتضی، جس کی ماں فاطمہ الزہرا، جس کا بھائی حسن مجتبی، جس کی نانی خدیجہ الکبریٰ، جس کا نانا محمد الرسول اللہ، وہ حسین ابن علی نہ بنتا تو کیا بنتا؟ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تجھے کیا پتا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے گھر کے اندر حالت یہ تھی، شہزادے چرپائی پہ بیٹھے ہیں اور بہن زینب بھی پاس ہے، ام کلثوم پاس ہے، محاسن بھی چھوٹی عمر کا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی گھر میں تشریف لائے، سیدنا حسین اور حسن کو دیکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے قریب جا کر اس حالت میں جیسے سجدہ کیا کرتے ہیں اس طرح بیٹھ گئے اور دونوں نواسوں کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، اور میرے بیٹو اونٹ کی سواری کرو گے؟ نانا جان کے الفاظ سن کے جواب دیا، ابا اونٹ تو نظر نہیں آ رہا۔ نبوت نے اپنی پشت کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا ذرا میری سجدے کی حالت میں پشت پہ بیٹھ جاؤ۔ دونوں نواسے کود کے چھلانگ لگا کر حضور کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ اما فاطمہ کہہ رہی ایسے میں دیکھ رہی تھی، میری آنکھ نے دیکھا حضور کمرے میں ایسی چال سے چل رہے ہیں جیسے اونٹ چلا کرتا ہے، اور جیسے چلتے چلتے بار بار نواسوں کی طرف دیکھ کے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹو بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ فرمایا حسنین کریمین کو اتارا، پھر سیدہ زینب کو یعنی اپنی نواسی کو اپنی پشت پر بٹھایا، پھر امام الانبیاء نے پورے گھر کے آنگن کا چکر لگایا اور بار بار فرما رہے تھے بیٹو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ اللہ غنی، رب اکبر کی قسم ہے، کوئی نفل نماز نہیں، اسراء کی نماز نہیں، چاش کی نماز نہیں، فرض نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت حسین کے سجدے کی حالت میں حضور کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ تھوڑی دیر صحابہ نے انتظار کیا کہ حضور کا اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو گیا۔ ایک صحابی نے سجدے سے یوں آنکھ کی اینی سے دیکھا، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، اللہ اکبر دیکھا، حسین کبھی اتر رہے ہیں کبھی نبوت کی پشت پہ سوار ہو رہے ہیں۔ صحابی اٹھ کے کھڑے ہونے لگے تاکہ حضرت حسین کو حضور علیہ السلام کی پشت سے اتارے۔ جب میرے نبی نے اپنے یار کو آتے دیکھا، آپ نے اشارہ کر دیا، سجدے کی حالت میں یوں اشارہ کر دیا، فرمایا تجھے اتارنے کی ضرورت نہیں، آج محمد مقام حسین بتلانا چاہتا ہے، اس وقت سجدہ چھوڑے گا نہیں جب تک حسین اپنی مرضی سے اترے گا نہیں۔ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے دعائے قنوت اپنے نانے سے سیکھی؟ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے نظر بد کی دعا اپنے نانے سے سیکھی؟ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فلق سورہ ناس جس نے اپنے نانے سے پڑھی؟ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے قرآن کی بسم اللہ اپنے نانے جان سے کی؟ رب اکبر کی قسم ہے قرآن تو اندر رس گھولتی آواز ان کے اندر انگ انگ کے اندر گھس چکی تھی، خون کے قطروں میں قرآن تھا، جسم جان میں قرآن تھا، روح میں قرآن تھا، آنکھوں کان دماغ میں قرآن تھا۔ تجھے کیا پتا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرمائے، بیماری کا عالم ہے، اللہ اکبر، بیمار کا مریض کا کچھ نہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے اور دل چاہا کہ میں آج نار کھاؤں۔ حضرت علی سے عرض کر دیا، فرما دیا اے علی